السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك محترم حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، چھوٹے پیارے عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین، میری ماؤں اور بہنوں،
سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی و بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا مالک و مختار ہے۔ وہ الہ رب العالمین جو ہماری اور آپ کی موت و حیات کا مالک ہے، وہ رب العالمین جس کے قبضے قدرت میں دونوں جہان کی باغ و ڈور ہے۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں اللہ رب ذوالجلال کے تمام انبیاء کرام پر، خاص طور سے اس کے آخری نبی، نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی جناب عربی حیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے درمیان اللہ رب العالمین کی مقدس کتاب قرآن عظیم کی سورۃ النحل کی آیت نمبر 123 اور سورۃ الانعام کی 2 آیت میں نے آپ لوگوں کے درمیان تلاوت کیا ہے۔ انہی نصوص کو سامنے رکھ کر کے آج کے خطبہ جمعہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ایک برگزیدہ نبی، اللہ رب العالمین کے پسندیدہ پیغمبر اس دنیا کے اندر گزرے ہیں، انہی کے متعلق سے چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اے بار الہ ہمیں صحیح اور درست بات کہنے کی توفیق عطا فرما۔ بعدہ ہم تمام سامعین حضرات کو سن کر کے ان باتوں کو اپنے سینوں کے اندر بسانے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ محترم حضرات، اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانوں میں سے سب سے زیادہ جن کا امتحان لیا ہے اور جن کو آزمائش میں مبتلا کیا ہے وہ انبیاء علیہ السلام ہیں۔ تمام انبیاء کو اللہ رب العالمین نے آزمایا ہے، جھجھوڑا ہے اور قدم با قدم پہ یکے بعد دیگرے طرح طرح کی آزمائش لا کر کے انبیاء کا مکمل اللہ رب العالمین نے امتحان لیا ہے۔ آج ہم اور آپ لوگ ہیں، ذرا سی اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، ہمارے اور آپ کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، ہم اور آپ لوگ بوکھلا جاتے ہیں، ہم اور آپ لوگ مکمل طریقے سے اس آزمائش میں کھڑے اور کھوٹے نہیں اتر پاتے ہیں۔ لیکن ایسے وقت میں اگر انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو اپنے سامنے رکھیں، انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو اپنے سامنے رکھیں، تو انشاءاللہ یہ شیطان جس کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا اور ازلی ابدی دشمن ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو گرانا چاہتا ہے، ایمان سے ہمیں اور آپ کو دور کرنا چاہتا ہے۔ تو ایسے وقت میں اگر انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں تو انشاءاللہ یہ شیطان اپنے مشن میں، اپنے مقصد کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آئیے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر میں نے چند باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق سے میں نے رکھا تھا آپ لوگوں کے درمیان۔ آپ صلی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان پوری زندگی سے بھرا پڑا ہوا ہے، پیدائش سے لے کر کے اور وفات تک امتحان ہی امتحان حضرت ابراہیم کی زندگی میں آئے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، سب سے پہلا امتحان
آپ کی پیدائش بت پرست گھرانے کے اندر ہوتی ہے، ایسے خاندان میں ہوتی ہے جہاں پہ لوگ بتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ میں نے ایک چیز لیکن ایک نقطہ دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ آپ کی زندگی کی پوری زندگی توحید کی دعوت سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ اور تمام انبیاء کی زندگی کا اگر جائزہ لیں گے تو توحید کی دعوت تمام انبیاء نے اپنے قوم کو دیا ہے، کیونکہ توحید بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ اگر جس شخص کے دل کے اندر توحید نہیں ہے اور اس کی زندگی کے اندر شرک جیسے بڑے گناہ اگر پنپے ہوئے ہیں تو اس کی زندگی بیکار ہے میرے بھائی اور دوستوں، کیونکہ اپنے حقیقی معبود کے ساتھ وہ دوسرے معبودان باطلا کو اگر شریک ٹھہرا رہا ہے تو واقعی وہ انسان حیوانوں سے بھی گیا گزرا ہے اور جانوروں سے بھی بدتر ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر صرف ایک بات رکھ پایا تھا، ٹائم کی قلت کی وجہ سے بات کو یہ ختم کرنا پڑا تھا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے کس انداز میں توحید کی دعوت کو رکھا۔ آئیے آج دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم سے کیسے نپٹنا پڑا، پھر اس دور کا جو بادشاہ تھا نمرود، اس کے سامنے آپ نے توحید کی دعوت کو کیسے رکھا اور کیسے آپ اپنے مشن کو آگے بڑھائے اور کیسے اللہ رب العالمین نے آپ کی مدد کیا۔ میرے بھائی اور دوستو، آئیے ابتدا قرآن عظیم سے کرتے ہیں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 23 کے اندر اللہ رب العالمین نے، دیکھیے ہمیں اور آپ کو بھی حضرت ابراہیم کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا، کیوں؟ آئیے اس کی دلیل میں قرآن سے پیش کروں گا، اور اللہ رب العالمین نے آخری نبی امام الانبیاء، تمام نبیوں کے سردار امام الانبیاء جناب عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ پھر ہم نے اپنے نبی کی جانب وحی کیا کہ اے نبی آپ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرتے رہیے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو آپ اپنے سامنے رکھیے۔ وما کان من المشرکین، ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، ابراہیم کی پوری زندگی توحید کی دعوت سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین آخری نبی کو کہہ رہے کہ اے نبی آپ حضرت ابراہیم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیے، کیونکہ ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اول مقام پہ اپنے سامنے ہمیں اور آپ کو رکھنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں دوسرے اور انبیاء کی زندگی کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خصوصاً ان کی زندگی کو اپنے سامنے رکھ کر کے اگر بندہ زندگی گزارے گا تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کو جنت نصیب ہوگی۔ میرے بھائیو اور دوستو، صرف یہی نہیں، جب قوم والوں کے سامنے دعوت کا کام کرنا ہو اگر تو آخری نبی اور دیگر اور انبیاء کی زندگی سے آپ کو سیکھنا ہوگا کہ دعوت کا مشن کیسے آگے بڑھایا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے باپ کو دعوت دیتے ہیں کہ اے ابو جان آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ تو دیکھ سکتے ہیں، نہ تو سن سکتے ہیں، نہ تو کھا سکتے ہیں، نہ تو پی سکتے ہیں، آپ ایسے لوگوں کو معبود کیوں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں شیطان آپ کو اپنا دوست نہ بنا لے اور کل اور عذاب آ کر کے آپ کو گھیر نہ لے۔ میرے بھائی اور دوستو، ان آیتوں سے ایک مسئلہ یہ بھی مستمد ہوتا ہے کہ جب کوئی قوم شرک کے اندر مبتلا ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے عذاب ضرور اس قوم کے اوپر آتا ہے۔
اس کے بعد میرے بھائی اور دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نیا انداز اپناتے ہیں، ایک نیا ترکیب اپنی قوم کو دعوت دینے کے لیے، توحید کی دعوت دینے کے لیے۔ آج دیکھیے اچھے اچھے لوگ بھی شرک کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ باریکی میں گھسیے تو آپ جماعت اہل حدیث کے بہت سارے افراد کو دیکھیں گے جو شرک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ تعویذ کا پہننا، تعویذ کو لٹکانا، دھاگے پہننا، دھاگے کو لٹکانا، اور اسی طریقے سے اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے دروں پہ جانا، یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ اور آج بہت سارے لوگ اس کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ اللہ ہم سب کو مرتے دم تک ہر طرح کے شرک سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائی اور دوستو، سورۃ الانعام کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 76 سے لے کر کے آیت نمبر 79 تک اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ایک پہلو کا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم شرک کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، میرا باپ بھی سمجھانے پر میری بات کو نہیں مانتا ہے، کہتا کہ ابراہیم اگر تو اپنے مشن سے باز نہیں آیا تو پتھروں سے مار مار کے تجھے ہلاک کر دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم نے ایک نیا ترکیب اپنایا۔ یہ آج تک کوئی نیا طریقہ نہیں ہے۔ آج بھی لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، آج بھی لوگ چاند کی پوجا کرتے ہیں، آج بھی لوگ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ کوئی آج کی نئی چیز نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو، یہ پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے، لوگ چاند کی پوجا کرتے تھے، اور لوگ ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم کا نقشہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ الانعام کے اندر ارشاد فرمایا، نقشہ کھینچا ہے، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلَ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي۔ اے لوگوں کھولو قرآن مجید کو پڑھو، بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی اور بہت ساری چیزیں سمجھنے کو ملیں گی۔ اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، جب ان کے اوپر رات غالب آ گیا، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلَ، جب رات ان کے اوپر چھا گیا مکمل طریقے سے، رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، ستارے دکھائی دینے لگے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، ہذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما فلا قال لا احب الآفلین، لیکن جب صبح ہوتے ہوتے ستارے جھڑنے لگے، ستارے اپنی روشنی کو زائل کرنے لگے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسے معبودوں سے محبت نہیں کرتا ہوں جو غائب ہو جانے والے ہوں، جو غائب ہو جاتا ہو، جس کے اندر ہمیشگی برقرار رکھنے کی طاقت نہ ہو، وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ حقیقت میں میرے بھائی اور دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو جس کے وہ لوگ پوجا کرتے تھے، معبود بنائے ہوئے تھے، ان کو ایک ایک بات سمجھا رہے ہیں۔ پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا، فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ، جب چاند نکل کر کے آیا۔ دیکھیے کبھی کبھی اندھیرا ہوتا ہے، اندھیری رات جب ہوتی ہے تو صبح میں نظر نہیں، شام کے وقت نظر نہیں آتا ہے، آدھی رات کے بعد میں پھر چاند نکلتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، جب چاند نکل کر کے سامنے واضح ہو گیا، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ دیکھو یہ میرا رب ہے، یہ چاند میرا رب ہے، هَٰذَا رَبِّي، یہ میرا رب ہے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، چاند کے اندر بھی اپنا ذاتی روشنی نہیں ہے، اس کو بھی روشنی اللہ نے جو عطا فرماتا ہے وہ سورج سے ملتی ہے۔ آج سائنس سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس کو ذاتی روشنی اس کے اندر نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کو بھی جو روشنی ملتی ہے وہ سورج سے ملتی ہے، اس لیے اس کی بھی روشنی غائب ہو جاتی ہے کچھ دیر کے بعد۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا،
جب چاند کو دیکھا کہ یہ میرا رب ہے، فلما فلا قال لئن لم يهدني ربي لنكونن من القوم الظالمین، جب یہ بھی زائل ہو گیا، یہ بھی ختم ہو گیا، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ بھی رب نہیں ہو سکتا ہے، یہ بھی رب نہیں ہو سکتا ہے، اگر میرا رب میری ہدایت نہیں کرتا تو میں ظالم قوم، گمراہ قوم کے لوگوں میں سے ہو جاتا۔ بہرحال اللہ میری ہدایت کر رہا ہے، اللہ میری رہنمائی کر رہا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے بہت ہی قیمتی بات بتائی میرے بھائیوں اور دوستوں، سمجھنے کے لائق یہ بات ہے، کیونکہ آج بھی سورج کی پرستش ہوتی ہے۔ آج جو لوگ صبح صبح میں سورج کی پرستش کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے اٹھتے ہیں کسی جڑ کے اندر پانی لے کر کے اور سورج کی طرف اپنے چہرے کا رخ کر کے اور اسی طرف پانی کو گراتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اس دور میں بھی لوگ سورج کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي، صبح ہو گیا، روشنی بکھر گئی، سورج نکلا، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے۔ لیکن دیکھیے ستارے اور چاند سے بڑا ہوتا ہے سورج، تو حضرت ابراہیم نے سمجھانے کی خاطر، اپنی قوم کے ذہن میں بات بٹھانے کی خاطر یہ بات فرمایا ھذا ربی ھذا اکبر، اے میری قوم کے لوگوں یہ میرا سب سے بڑا رب ہے، سب سے بڑا رب ہے۔ لیکن فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، جب وہ بھی زائل ہو گیا شام ہوتے ہوتے، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں ان سب لوگوں کو معبود نہیں مانتا، کیونکہ یہ سارے کے سارے لوگوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہمیشہ رہ سکیں، ہے ان سے بڑھ کر کے کوئی ذات ہے جو ان سب کو نکالتا ہے وقت سے اور وقت پہ ڈبو دیتا ہے، وہ میرا رب ہے۔ میں بری ہوں، انی بری ہوں مما تشرکون، اے میری قوم کے لوگوں، جن چیزوں کو اللہ کے ساتھ تم لوگ شریک ٹھہراتے ہو میں اس سے بری ہوں، ذمہ ہوں، میں اللہ کے ساتھ ان لوگوں کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوں۔ اس آیت سے اس بات کا پتہ چلتا ہے میرے بھائی اور دوستوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ واقعی نہیں کہہ رہے تھے کہ ھذا ربی، یہ اپنی قوم کو سمجھانے کے خاطر، ان کے ذہنوں میں بات بٹھانے کے خاطر یہ بات کہہ رہے تھے۔ حقیقت میں مفسرین کرام نے اس کا دو مفہوم نکالا ہے، ایک یہ کہ اپنے قوم کو سمجھانے کے خاطر، اور ایک یہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش چونکہ غار کے اندر ہوئی تھی، اس لیے جب وہ سن بلوغ پہ پہنچے اور باہر نکلے تو ان چیزوں کو دیکھ کر کے آپ نے پہلے انہیں کو اپنا معبود سمجھا۔ بعض لوگ یہ تفسیر کرتے ہیں، لیکن صحیح اور درست بات یہی نظر آتی ہے کہ اپنی قوم کو سمجھانے کے خاطر، ان کے ذہنوں کے اندر توحید کی بات بٹھانے کے خاطر اور ان کو شرک سے بچانے کے خاطر اپنی قوم کے سامنے اس بات کو رکھا میرے بھائی اور دوستوں۔ پھر بھی قوم نہیں سمجھتی تھی، کہتے ہیں نہیں کہ جب جہالت کی انتہا ہو تو آپ ان کے سامنے اپنا سر بھی کاٹ کر کے رکھ دو گے، لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے میرے بھائی اور دوستوں۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے بہت کچھ نپٹا میرے بھائی اور دوستوں۔ جب دیکھا کہ یہ قوم کے لوگ نہیں سمجھتے ہیں، سورۃ الانبیاء اٹھا کے پڑھیے، سورۃ البقرہ کے اندر پڑھیے، سورۃ الانعام کے اندر پڑھیے، سورۃ الانبیاء کے اندر پڑھیے، بہت سارے مقامات پہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مقام پہ بہت ہی پوائنٹ کی بات رکھا کہ جب سارے لوگ میلہ منانے کے لیے گئے، تیوہار منانے کے لیے گئے، بتوں کے نام پہ کوئی تیوہار منانے کے لیے گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ آپ بھی چلیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انا سقیم، انا سقیم، میں بیمار ہوں۔ مریض اور سقیم میں فرق ہے۔ لوگ کہتے ہیں مریض اسے کہا جاتا ہے جو واقعی مریض ہو، لیکن سقیم اسے کہا جاتا ہے جو بناوٹی بیمار ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ حقیقت میں بیمار نہیں تھے، بلکہ یہاں پہ بہانہ بنایا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں میلے میں نہیں جا سکتا، میں تمہارے ساتھ ان معبودان باطلہ کے نام پہ تیوہار منانے نہیں جا سکتا، انا سقیم، میری طبیعت خراب ہے، میرا طبیعت بہت ساتھ نہیں دے رہا، میں نہیں جا سکتا۔ جب پوری قوم چلی گئی تو وہ جو معبودان باطلہ بنا کر کے بیٹھے ہوئے تھے اس کے اندر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے۔
چپکے سے گئے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. اور گئے اور کلہاڑی لے کر کے, کلہاڑی جس سے لکڑیاں کاٹی جاتی ہیں وہ لے کر کے گئے ساتھ میں, اور ان سے سوال کیا, اے بتو بولو تمہارا معبود کون ہے؟ اے بت لوگ بولو تمہارے سامنے جو طرح طرح کے پکوان رکھے ہوئے ہیں, پھل اور فروٹ رکھے ہوئے ہیں, تم لوگ کیوں نہیں کھاتے ہو؟ اے بتو بولو تم لوگ بکریاں بیٹھتی ان کو کیوں نہیں بھگاتے ہو؟ جب کچھ نہیں بولے, اور واقعی وہ کہاں بت بولتے ہیں, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی لیا اور سارے بتوں کو کام تمام کر دیا. لیکن جو سب سے بڑا تھا اس کے گلے میں لے جا کر کلہاڑی لٹکا. توحید کی بات سمجھانے کی خاطر قوم کو دیکھیں کیسا کیسا ترکیب ابراہیم اپناتے ہیں. ہر نبی اپنے قوم کی خاطر بالکل پریشان ہوتا ہے کہ قوم جہنم کی دہکتی ہوئی عذاب سے بچ جائے, جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچ جائے. ہر نبی اپنی قوم کے لیے پریشان ہوتا ہے. آخری نبی جناب عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے قوم کی خاطر کتنا پریشان ہوئے, یہاں تک کہ مرتے دم تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ جاری تھے. اے میری قوم کے لوگوں, نماز کو برقرار رکھنا, نماز کو مت چھوڑنا, نماز کو کبھی پیچھے مت ہٹنا. جب آپ کے کانوں میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز ٹکرائے تو اپنے گھروں سے نرم و نازک بستروں کو چھوڑ کر کے مسجد کی طرف دوڑ پڑنا, اپنے کام کاج بے اسرا کو چھوڑ کر کے مسجدوں کی طرف دوڑ پڑنا. جب تک تمہارے اندر یہ چیز رہے گی میرے بھائی اور دوستو, انشاءاللہ کامیابی تمہاری قدم چلے گی. لیکن آج جو وہ نبی جس کے زبان پہ, جس کے ہوٹوں پہ آخری دم تک الصلاۃ الصلاۃ کا لفظ جاری تھا, آج وہ قوم کے 99% لے لیجئے, 90% لے لیجئے, تو وہ قوم نماز سے پیچھے ہے اور بات سمجھانے کی بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے. میرے بھائی اور دوستو, ہر قوم, ہر نبی اپنے قوم کے لیے پریشان ہوتا ہے کہ تاکہ وہ جہنم کی دہشیات سے بچ جائے, توحید کو اپنا لے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کام تمام کر کے بڑے بت کے گلے میں لٹکا دیا. قوم جب آئی میلہ کر کے چلیں اپنے معبودانوں کی درشن کریں, ان کے پاس جب گئی میرے بھائی اور دوستوں اور دیکھا کہ ہمارے بتوں کی یہ کیفیت کس نے کیا, یہ کون ہے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا حرکت کیا ہے, تو تمام قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس گئے اور کہا کہ اے نوجوان شخص, کیا تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا حرکت کیا ہے, ایسا برتاؤ کیا ہے, ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا برتاؤ تو نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا بھائی میں کیوں کروں, مجھ کو کیا پڑی ہے کرنے کی؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ جاؤ اے میری قوم کے لوگوں, دیکھو وہ جو بڑا بت ہے اسی کے گلے میں کلاڑی لٹکی ہوئی ہے, اسی نے سارے بتوں کو توڑ ڈالا ہے, کیونکہ سارے بت اس بڑے کا کہنا نہیں مانے ہوں گے. وہ کوئی کام کرنے کے لیے کہا ہوگا تو وہ لوگ تیار نہیں ہوں گے. غصے میں آیا ہوگا, سارے لوگوں کو قلم کر دیا, سر قلم کر کے رکھ دیا وہ بڑا بت. قوم کے لوگ بولے واہ بھائی واہ, کہیں بڑا بت بھی توڑ سکتا ہے ہمارے بتوں کو؟ کیسی تم بات کر رہے ہو ابراہیم, کہیں وہ بت ہمارے دوسرے معبودوں کو نہیں توڑے گا, اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے. حضرت ابراہیم تو یہی سمجھانا چاہ رہے تھے کہ میری قوم کے لوگوں, بتوں کے اندر کسی کو نفع نقصان پہنچانے کی چھمتا نہیں ہوتی ہے, طاقت نہیں ہوتی ہے. حضرت ابراہیم کو موقع ملا, کہا ہے میری قوم کے لوگوں, جب وہ توڑ نہیں سکتا, اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے, تو تمہاری نفع اور نقصان تم کو کہاں سے پہنچا سکتا ہے, کہاں ہو جا سکتا ہے وہ بت. لہذا تم لوگ بری ذمہ ہو جاؤ, شرک سے ایک اللہ واحد کی عبادت کرو, ایک اللہ کو مانو, ایک پیدا کرنے والے کی عبادت کرو مرتے دم تک میرے بھائی اور دوستو. اس کے بعد میں لوگوں نے فرمایا کہ جب یہ نوجوان سمجھ گئے کہ ابراہیم ہی نے کیا ہے, تو میرے بھائی اور دوستو لوگوں نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں, اللہ رب العالمین نے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 68 اثر نمبر کی آیت میں فرمایا, لوگوں نے فرمایا قالوا ارقوا وانصروا الہتکم ان کنتم فاعلین. اے میری قوم کے لوگوں, دوڑو اور اکٹھا کرو آگ کو, لکڑیاں جمع کرو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اور اس نوجوان کو اس میں جلا دو, اگر تم لوگ ایسا کرنے والے ہو تو. سرداروں نے وہ حکم دے دیا,
لوگ جمع کیے میرے بھائی اور دوستو، لیکن کہتے نہیں ہیں جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے، جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔ ایک نہیں ہزار ٹن کی لکڑیاں جمع کر کے تم لوگ جلاتے، لیکن اللہ رب العالمین وہ جو حامی اور ناصر ساتویں آسمان کے اوپر بیٹھا ہے، اپنے بندے کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا جو اللہ والا ہوتا میرے بھائی اور دوستو۔ لوگوں نے آگ کے اندر ڈال دیا، آگ کو جب ڈالا فرشتے بھی آ گئے مدد کے لیے، حضرت ابراہیم نے ریٹرن کر دیا لوٹ جاؤ، وہ اللہ جس کے خاطر میں نے اتنے ساری پریشانیاں برداشت کیا ہے اس اللہ سے میں مدد چاہتا ہوں، فرشتوں تم سے مدد نہیں چاہتا ہوں۔ فرشتے لوٹ گئے، اللہ نے جب دیکھا کہ میرے بندے کا توکل، میرے بندے کا ایمان میرے اوپر اس قدر ہے، اللہ نے فرمایا قال یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے فرمایا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ ظالم قوم گھر سے اگر ہلاکت پہنچانا چاہتی ہے، نقصان پہنچانا چاہتی ہے، تکلیف دینا چاہتی ہے، لیکن میرے خلیل کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ آگ سلامتی والی ہو گئی تھے بھائیوں۔ تو آگ سے جب نکلے تو ایک بہت ہی بہترین پوائنٹ کی بات میرے بھائی اور دوستوں یہ بات بتا کر کے تم کو ختم کرتے ہیں، اور بہت ہی قیمتی بات ہے۔ حضرت ابراہیم جب آگ سے نکلے تو اپنی اس قوم کا جو سردار تھا، بادشاہ تھا نمرود، اپنے آپ کو یہ بھی اللہ کہتا تھا، اپنے آپ کو یہ بھی معبود مانتا تھا، لوگوں سے پرستش کرواتا تھا۔ میرے بھائی اور دوستو جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نکلے تو اپنی قوم کا جو سردار تھا، بادشاہ تھا، وہ بادشاہ کے سامنے بھی توحید کی دعوت آپ نے پیش کیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے، سینے سے سینہ تان کر کے اور ڈٹ کر کے نمرود کے سامنے بھی سوال و جواب حضرت ابراہیم نے کیا، کیونکہ جس انسان کے اندر توحید ہوتا ہے وہ کسی سے ڈرتا نہیں میرے بھائی اور دوستو، صرف اللہ واحد سے ڈرتا ہے، اس کے علاوہ کسی کا ڈر اس کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم بادشاہ کے سامنے بھی توحید کی دعوت کو پیش کرتے ہیں، اور جب رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کے اندر یہ بات بیان فرمایا کہ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے۔ نمرود نے کہا کہ میں بھی تو مارتا اور جلاتا ہوں، دو قیدیوں کو بلایا، ایک کسر قلم کر دیا، ایک کو بولا جاؤ، میں بھی تو مارتا اور زندہ کرتا ہوں۔ دیکھیے ظالم جن کے اندر شرک ہوتا ہے ان کی عقل کام نہیں کرتا ہے بھائیو دوستو، عقل کے اندھے ہوتے ہیں۔ ایک دو قیدی کو بلایا، ایک پتھر قلم کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا، جاؤ دیکھو میں بھی تو مارتا اور جلاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے دوسرا ترتیب اپنایا، اے نمرود اگر تو بھی مارتا اور جلاتا ہے تو میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے۔ اگر تیری ماں نے بھی تجھ کو دودھ پلایا ہے تو بتا تو پچھم سے نکال کر کے پورب میں ڈبو دے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اگر تو بھی اپنے آپ کو معبود کہتا ہے، بادشاہ بنا ہوا ہے، تو وہ پچھم سے نکال کے پورب میں ڈبو، پھر میں مانتا ہوں کہ تو بادشاہ ہے، تو اپنے آپ کو معبود کہتا ہے۔ فبہت الذی کفر، فبہت الذی کفر، یہ کام ان سے نہیں ہو سکتا ہے ظالموں سے۔ میرے بھائی اور دوستو آج بھی مشرکوں کے سامنے اگر آپ توحید کی بات کریں گے تو آپ کو وہ ہر طرح کی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے میرے بھائی اور دوستو۔ انہیں چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملا کہ ہمیں اور آپ کو بھی مرتے دم تک توحید پہ قائم اور دائم رکھنا چاہیے، توحید کو اپنے اندر مضبوطی کے ساتھ برقرار رکھنا چاہیے، اور توحید کی دعوت خود دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا فریضہ ہمیں اور آپ کو بھی انجام دینا چاہیے ساتھ ہی ساتھ۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعاؤں کے بارے میں تمام مسلمانوں کو مرتے دم تک قرآن و سنت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کا خاتمہ ہو، کلمہ توحید ایمان باللہ پر ہو، مرنے کے بعد اپنی رحمت سے عذاب قبر عذاب جہنم سے بچا جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعظم وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون